رمضانوں اپنے بہنوئی کے ہمراہ باغ مولوی انوار کے پھاٹک میں داخل ہو رہی تھی۔ اندر جا کر اس نے دیکھا باغ کا تو کہیں نام و نشان نہ تھا۔ سامنے ٹوٹی پھوٹی بوسیدہ قبریں تھیں جو شام کے اندھیرے میں ویران نظر آ رہی تھیں۔ یہ علماء فرنگی محل کا آبائی قبرستان تھا، مگر اس میں اب کبھی کبھار مردے دفن کیے جاتے تھے۔ بیشتر قبریں ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو چکی تھیں، ان کا نشان بھی باقی نہ رہا تھا۔ قبروں کے کنارے کنارے آمد و رفت کے لیے کچا راستہ تھا جو ایک سرے سے دوسرے سرے تک پیچ و خم کھاتا ہوا گزرتا تھا۔ راستے کے ایک طرف مکانات کا سلسلہ تھا جن میں بیشتر کچے اور نیم پختہ تھے۔ جگہ جگہ تنگ و تاریک گلیاں گزرتی تھیں۔ مکانوں کے درمیان کھلا میدان تھا۔ میدان کے ایک گوشے میں پختہ قبر تھی۔ یہ بانی درس نظامی ملا نظام الدین فرنگی محلی کے بھتیجے ملا احمد عبدالحق کے فرزند مولانا احمد انوار الحق کا مزار تھا۔ اب یہ پورا علاقہ انہی سے موسوم تھا اور باغ مولوی انوار کہلاتا تھا۔ میدان کے وسط میں ایک بلند چبوترے پر ایک اور قبر تھی جو دوسری قبروں سے نمایاں نظر آتی تھی۔ قبر کے چاروں طرف لکڑی کا جنگلہ تھا۔ یہ مولانا محمد نعیم کا مزار تھا۔ ان کا تعلق بھی خانوادہ فرنگی محل سے تھا۔ عرف عام میں ان کو نعیم میاں کہا جاتا تھا۔ ان کے کشف و کرامات کا بڑا شہرہ تھا۔ ان کا مزار مرجع انعام تھا۔ حاجت مند ان سے فیض پاتے۔ بیمار اور آسیب زدہ مریض دور دور سے آتے، شفا بھی پاتے تھے اور صحت یاب ہو کر جاتے تھے۔ اس قدیم قبرستان کے ایک حصے میں قد آدم 4 دیواری تھی۔ 4 دیواری کے اندر مسجد تھی۔ ملا نظام الدین فرنگی محلی کا مزار تھا۔ یہ مزار بھی بلند چبوترے پر تھا۔ اس کے ساتھ 4 اور قبریں تھیں۔ ان قبروں کے علاوہ خانوادہ فرنگی محل کے دیگر علماء اور اکابر کی بھی قبریں تھیں۔ بیشتر قبریں پختہ تھیں۔ ارد گرد پھولوں کی کیاریاں اور روشیں تھیں۔ سایہ دار درخت تھے۔ 4 دیواری بھی اجلی اجلی نظر آتی تھی۔ ہر سال 9 جمادی الاول کو ملا نظام الدین کا جب عرس ہوتا تو چونے کی قلعی ہوتی، صفائی اور ضروری مرمت ہوتی۔ رمضانوں پہلی بار باغ مولوی انوار میں آئی تھی۔ وہ اپنے بہنوئی کی رہنمائی میں آگے بڑھی اور آہستہ آہستہ کچے راستے پر چلنے لگی۔ مکانوں میں چراغ جھلملا رہے تھے۔ عورتوں اور بچوں کی ملی جلی آوازوں کے ساتھ کہیں بکریاں منمنا رہی تھیں، کہیں مرغیاں کڑکڑا رہی تھیں۔ رمضانوں پرپیچ راستے پر چلتی ہوئی آگے اور آگے بڑھتی گئی اور ایک موڑ سے نکل کر نعیم میاں کے مزار کے عقب میں پہنچ گئی۔ مزار پر نہ کوئی گنبد تھا نہ قبہ، کھلا تاروں بھرا آسمان تھا۔ مزار کی پشت پر املی اور نیم کے گھنے درخت تھے۔ املی کا ایک بڑا تناور پیڑ تھا۔ اس کے تنے کے ساتھ لوہے کی مضبوط زنجیر سے ایک نوجوان بندھا تھا۔ بال بکھرے ہوئے، لباس تار تار، جسم خاک اور میل سے اٹا ہوا۔ ناگاہ اس نے زور سے چیخ ماری کہ رمضانوں لرز کر رہ گئی۔ وہ نوجوان گردن ادھر ادھر ہلا کر ایک ہی جملہ بار بار دہرانے لگا، دیکھ لوں گا، دیکھ لوں گا۔ اس کے قریب ہی ایک بوسیدہ قبر تھی جس پر ایک بوڑھا اداس اور خاموش بیٹھا تھا۔ وہ وقفے وقفے سے نظریں اٹھا کر نوجوان کی طرف دیکھتا تھا۔ دونوں سے ذرا ہٹ کر ادھیڑ عمر کا ایک شخص فرش پر آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ اس کے ایک پیر میں زنجیر تھی اور دوسرا سرا ایک درخت کے تنے سے بندھا تھا۔ اس کے سرہانے ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ قریب ہی 14-15 سال کا ایک لڑکا بھی بیٹھا تھا۔ فرش پر لیٹا ہوا آدمی خاک دھول میں لتھڑا ہوا تھا۔ وہ بے چینی سے کروٹ بدلتا اور جسم پر پڑی ہوئی چادر اتار کر پھینک دیتا۔ بوڑھی عورت ہر بار لڑکے کی مدد سے چادر اس کے جسم پر دوبارہ ڈال دیتی۔ بوڑھی عورت کے چہرے پر دکھ کے سائے کچھ اس طرح پھیلے ہوئے تھے کہ رمضانوں اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ رک کر پوچھا، اماں تم یہاں کب سے پڑی ہو؟ اس نے سر داہ کھینچی۔ پورے جاڑے یہیں گزر گئے۔ اس کے قریب ہی ایک پھٹا پرانا بستر لپٹا ہوا رکھا تھا۔ وہ خود ایک چٹائی پر بیٹھی تھی۔ ذرا ہٹ کر اینٹوں کا چولہا تھا جس میں جلی ہوئی لکڑیاں اور راکھ نظر آ رہی تھی۔ رمضانوں نے دریافت کیا، کچھ فائدہ ہوا؟ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا۔ بوڑھی عورت نے مزار کی جانب اشارہ کیا۔ میاں کا جب حکم ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ انہی کے سہارے اب تک پڑی ہوں۔ کس کا اثر ہے؟ کچھ پتا چلا؟ کوئی شہید مرد بتاتا ہے، کوئی جن۔ بوڑھی عورت نے بجھے ہوئے لہجے میں بتایا۔ اللہ جانے کون ہے، ایسا ہاتھ دھو کر پیچھے لگا ہے کہ جان ہی نہیں چھوڑتا۔ خاک پر پڑے ہوئے مرد نے ایک بار پھر چادر ہٹا دی۔ اس کے برہنہ جسم کو عورت چادر سے ڈھانپنے لگی۔ رمضانوں اپنے بہنوئی سلیم کے ہمراہ آگے بڑھ گئی۔
نوچندی تھی، لہٰذا اس روز مزار پر آنے والوں کا ہجوم بھی زیادہ تھا۔ ہر طرف چہل پہل اور گہما گہمی تھی۔ مزار کے قریب ہی کئی دکانیں تھیں، کسی پر ہار فروخت ہو رہے تھے، کسی پر ریوڑیاں اور بتاشے، اور کسی پر کاجل کی ڈبیاں اور خاکے شفا کی پڑیاں رکھی تھیں۔ ایک طرف کبابیا فرش پر بیٹھا کباب تل رہا تھا۔ دکانوں پر خریداروں کی بھیڑ لگی تھی۔ رمضانوں اپنے بہنوئی کے ہمراہ مزار کے پہلو سے گزرتی ہوئی حجرے میں پہنچی۔ حجرہ کیا تھا؟ ایک طویل دالان تھا جس میں جگہ جگہ محرابیں تھیں۔ نہ کوئی دروازہ تھا نہ کھڑکی۔ پختہ فرش تھا جس پر ایک سرے سے دوسرے سرے تک گدوں، دریوں اور چٹائیوں کے میلے کچیلے بستر لگے تھے۔ بستروں پر مختلف عمر اور مختلف وضع قطع کی عورتیں بیٹھی یا لیٹی ہوئی تھیں۔ ان کے ساتھ مرد اور بچے بھی تھے۔ ان میں رمضانوں کی بہن مجیدن بھی تھی۔ وہ اسی روز سہ پہر کو پہنچی تھی۔ مجیدن کے ساتھ اس کی بوڑھی ساس اور 2 سال کا ایک بچہ تھا۔ مجیدن پیلی اور کمزور ہو گئی تھی۔ چہرہ مرجھا کر اس قدر بے رونق ہو گیا تھا کہ رمضانوں پہلی نظر میں تو اسے پہچان ہی نہ سکی۔ وہ ایک بوسیدہ دری پر سکڑی سکڑائی لیٹی تھی۔ قریب ہی اس کی ساس تھکی ہوئی سی بیٹھی تھی۔ مجیدن نے رمضانوں کو دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بولی، باجی تم آ گئیں؟ رمضانوں آگے بڑھی، مجیدن کو سینے سے لگایا۔ دونوں بہنیں لپٹ کر رونے لگیں۔ جب ذرا قرار آیا تو رمضانوں نے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا، ارے مجیدن، یہ تو نے اپنی کیا حالت بنا لی؟ پتہ نہیں باجی مجھے کیا ہو گیا ہے، مجیدن دل گرفتہ ہو کر بولی۔ بس مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں اب بچوں گی نہیں۔ کیوں ایسی بدشگونی کی باتیں منہ سے نکالتی ہے؟ رمضانوں نے اسے پیار سے ڈانٹا۔ تم دیکھ لینا، جان لیے بنا وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا، مجیدن نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ذرا آنکھ لگی اور سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ نیند حرام ہو گئی۔ ساری رات جاگتے گزر جاتی ہے، ڈر کے مارے آنکھیں ہی بند نہیں کرتی۔ اے خالہ، یہ ہے کیا مصیبت؟ اس دفعہ رمضانوں نے مجیدن کے بجائے اس کی ساس کو مخاطب کیا۔ کیا بتاؤں بیٹی، کیا مصیبت ہے؟ مجیدن کی ساس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ایسا اس کی جان کو یہ روگ لگا ہے کہ جاتا ہی نہیں۔ کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا۔ جس پیر، جس عامل کو کسی نے بتایا، اس کے پاس اسے لے کر گئی۔ اسی بھاگ دوڑ میں اس کی لگی لگائی نوکری گئی۔ اس نے مجیدن کے شوہر کی جانب اشارہ کیا جو منہ لٹکائے گمسم بیٹھا تھا۔ بچے الگ رواں دواں ہیں۔ 2 بچیوں کو تو ان کی پھوپھی کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں۔ اس نے پوتے کی طرف دیکھا جو ٹکر ٹکر دادی کا منہ تک رہا تھا۔ یہ ماں کے بغیر پل بھر کو نہیں ٹکتا۔ مجبوراً ساتھ لانا پڑا۔ نہ پوچھو کہاں کہاں کی خاک نہیں چھانی۔ ہر مزار، ہر درگاہ گئی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب اسے یہاں لائی ہوں، شاید اسی دربار سے اس کی جان اس مصیبت سے چھوٹ جائے۔ آخر یہ مصیبت اس کے لگی کیسے؟ رمضانوں نے پوچھا۔ مجیدن کی ساس نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر وہ رمضانوں کو ایک طرف لے گئی۔ سلیم اپنی بیوی کے پاس بیٹھا رہا۔ رمضانوں نے اصرار کیا، ہاں خالہ اب بتاؤ، یہ بلا مجیدن کے پیچھے لگی کیسے؟ بیٹی مجھے تو ٹھیک سے کچھ معلوم نہیں۔ مجیدن ہی کی زبانی گاہے گاہے جو سنا ہے تم کو بتائے دیتی ہوں۔ مجیدن کی ساس نے پان چباتے ہوئے کہا، یہ تو تم کو پتہ ہی ہوگا کہ سلیم پہلے قانون گو صاحب کے پاس ملازم تھا۔ ان کی آئے دن تو بدلی ہوتی رہتی تھی۔ سیتا پور سے کوئی 10-12 کوس دور ایک بستی ہے مدن پور۔ قانون گو صاحب کا تبادلہ وہاں ہوا۔ سلیم بھی ان کے ساتھ گیا۔ رہنے کو گھر مل گیا تو بیوی بچوں کو بھی بلا لیا۔ بس اسی گھر سے یہ مصیبت اس کے پیچھے لگ گئی۔ کوئی آسیب واسیب ہے؟ ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے، مجیدن کی ساس نے بتایا۔ اچھی بھلی رہتی تھی۔ سلیم اکثر رات کو دیر سے بھی آتا، مگر کبھی کھٹکا محسوس ہوا، نہ ڈر نہ خوف۔ برسات کا موسم تھا۔ ایک روز ایسا ٹوٹ کے مہ برسا کہ کئی دن تک آسمان نظر نہ آیا۔ اسی بارش میں باورچی خانے کی دیوار گر گئی۔ سلیم موجود نہیں تھا، قانون گو صاحب کے ساتھ دورے پر گیا تھا۔ بہو گھر میں اکیلی تھی۔ دونوں وقت ملتے تھے۔ بہو گری ہوئی دیوار کے پاس پہنچی۔ وہاں گڑھا پڑ گیا تھا۔ اس نے جھک کر گڑھے میں دیکھا تو مٹی اور کیچڑ میں دبا ہوا لکڑی کا صندوقچہ نظر آیا۔ کسی نے روپیہ پیسہ یا زیور دبا دیا ہوگا۔ رمضانوں نے قیاس آرائی کی۔ روپیہ یا زیور ہوتا تو بات ہی کیا تھی۔ مجیدن کی ساس نے تیکھے لہجے میں کہا، ہاں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ بہو کو صندوقچہ گڑھے میں دبا ہوا نظر آیا۔ اس نے بھی تمہاری طرح سوچا کہ اس کے اندر کچھ روپیہ پیسہ ہوگا۔ صندوقچہ باہر نکالا، مٹی اور کیچڑ صاف کی، تھا تو لکڑی کا مگر بڑا خوبصورت بنا ہوا تھا۔
خوب رنگ روغن کیا ہوا تھا، مٹی میں دبے دبے اس کی چمک دمک تو مدھم پڑ گئی تھی، پھر بھی خوشنما لگتا تھا۔ بہو نے خوشی خوشی اسے کھولا تو ڈھکنا اٹھاتے ہی ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ اے خالہ، اس کے اندر کیا تھا؟ رمضانوں نے بے چین ہو کر پوچھا۔ تھا کیا؟ کسی مردے کی ہڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ مجیدن کی ساس نے رمضانوں کو مطلع کیا۔ بہو کچھ دیر تو ڈری سہمی کھڑی رہی، مگر ہے ہمت والی، ہڈیاں نکال کر پھر اسی گڑھے میں ڈال دیں جس کے اندر سے صندوقچہ نکالا تھا۔ البتہ صندوقچہ پسند آ گیا تھا، اسے استعمال کرنے کے لیے رکھ لیا۔ لو بھائی، یہ کرنا ہی جان کا عذاب بن گیا، وہ سنبھل کر بولتی رہی۔ اس رات سلیم بھی گھر پر نہیں تھا۔ بہو کھانا کھا کر سو گئی۔ آدھی رات کو آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ صندوقچے کا ڈھکنا کھلا اور اس کے اندر سے ایک مرد نکلا، مگر اس کا سر غائب تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ڈر کے مارے بہو کی چیخ نکل گئی۔ خیریت یہ ہوئی کہ اسی وقت سلیم گھر پر پہنچ گیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ بستر سے اٹھ کر دوڑی اور جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ تب تو سلیم نے بھی اسے دیکھا ہوگا، رمضانوں نے کہا۔ نہیں، مجیدن کی ساس نے بتایا۔ سلیم نے جا کر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ صندوقچے کا ڈھکنا بھی بند تھا۔ اس نے قدرے تأمل کیا۔ بس وہ دن اور آج کا دن، وہ سر کٹا بہو کے پیچھے ایسا لگا ہے کہ کسی طور نہیں ٹلتا۔ اس صندوقچے کا کیا بنا؟ رمضانوں نے کریت کر پوچھا۔ میں ان دنوں اپنی بڑی بیٹی کے پاس تھی۔ سلیم نے اپنے ایک دوست کو بھیج کر مجھے اپنے پاس بلا لیا، مجیدن کی ساس نے کہا۔ میں فوراً پہنچی، بہو کی زبانی سارا حال سنا۔ صندوقچہ اس وقت تک موجود تھا، میں نے بھی اسے دیکھا۔ خالہ، کیسا صندوقچہ تھا؟ بس ایسا ہی تھا جیسے لکڑی کے صندوقچے ہوتے ہیں، صرف اس کا ڈھکنا اوپر سے ابھرا ہوا تھا اور گول تھا۔ البتہ اس پر گل بوٹے بڑے خوبصورت بنے ہوئے تھے۔ مجیدن کی ساس نے رمضانوں کو بتایا۔ میں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ جس گڑھے سے وہ نکلا تھا اسی میں اس کو دبا کر اوپر سے مٹی ڈال دی، مگر بہو کے سر سے پھر بھی مصیبت نہ ٹلی۔ اسی رات اس نے بہو کو ڈرایا۔ خالہ، اس صندوقچے کا راز کیا تھا؟ کچھ اس کا بھی پتہ چلا؟ بیٹی، اللہ جانے کیا راز تھا، مجیدن کی ساس نے جواب دیا۔ پاس پڑوس میں رہنے والوں سے پوچھ گچھ کی تو صرف اتنا معلوم ہوا کہ اس گھر کو ایک سادھو نے اپنا استھان بنا رکھا تھا۔ وہ مدت تک اپنے ایک چیلے کے ساتھ ٹھہرا رہا، پھر اچانک ایسا غائب ہوا کہ نہ کبھی سادھو نظر آیا نہ اس کا چیلا۔ بوڑھی عورت کا لہجہ رازدارانہ ہو گیا۔ میرا تو خیال ہے کہ انہی دونوں نے کسی کو قتل کر کے اس کی ہڈیاں صندوقچے میں بند کیں اور صندوقچہ باورچی خانے کی دیوار کے پاس گڑھا کھود کر دفن کر دیا، یا ایک نے دوسرے کو مار کر زمین میں دبا دیا ہوگا اور موقع پا کر چپکے سے کسی طرف نکل گیا۔ ایسے منحوس اور آسیب زدہ گھر کو تو فوراً چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ رمضانوں نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ اس گھر ہی کو نہیں، سلیم نے تو مدن پور بھی چھوڑ دیا تھا، مگر اس کمبخت نے بہو کا پیچھا نہ چھوڑا۔ مجیدن کی ساس نے رمضانوں کو مطلع کیا۔ بہو کے سامنے آتا ہے تو ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ میرا سر مجھے واپس دے ورنہ تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ خالہ، تم نے مجیدن سے پوچھا نہیں کہ اس کے سر کا اس نے کیا کیا؟ بیٹی، میں نے ایک بار نہیں نہ جانے کتنی بار بہو سے پوچھا، مگر وہ یہی کہتی ہے کہ صندوقچے میں صرف ہڈیاں ہی تھیں، نہ کوئی سر تھا نہ کھوپڑی۔ مجیدن کی ساس خاصی باتونی تھی اور رمضانوں بھی دلچسپی اور توجہ سے اس کی باتیں سن رہی تھی، مگر سلیم نے پہنچ کر سلسلہ گفتگو منقطع کرا دیا۔ اس نے ماں سے کہا، اماں، تم یہاں کھڑی باتیں کر رہی ہو، رات ہوتی جا رہی ہے، مجیدن کو مزار پر کب لے جاؤ گی؟ ماں نے بیٹے کی بات سن کر خاموشی اختیار کی، مڑی اور بہو کی جانب چلی۔ رمضانوں بھی اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ تینوں نے مجیدن کے پاس پہنچ کر اسے ہمراہ لیا۔ اس نے چادر اوڑھی اور ان کے پیچھے پیچھے مزار کی جانب چلی۔ مزار کی سیڑھیوں کے قریب مجیدن، اس کی ساس اور رمضانوں تو ٹھہر گئیں۔ سلیم دکانوں کی طرف چلا گیا۔ اس نے پھول اور بتاشوں کے ساتھ ریوڑیاں بھی خریدیں۔ واپس آیا تو ایک دونے میں پھول اور بتاشے تھے اور دوسرے میں ریوڑیاں تھیں۔ مزار پر اس روز خلاف معمول بہت زیادہ بھیڑ تھی۔ مزار تک پہنچنے کے لیے 10-12 سیڑھیاں طے کرنا پڑتی تھیں۔ سلیم نے کسی نہ کسی طور راستہ بنایا اور سنبھل کر اوپر چڑھنے لگا۔ اس کے پیچھے پیچھے مجیدن اور رمضانوں تھیں۔ مجیدن کی سانس نیچے ہی رک گئی۔ سلیم اوپر پہنچ گیا۔ مجیدن اور رمضانوں بھیڑ سے بچتی بچاتی اس کے عقب میں ایک سیڑھی پر سمٹا کر کھڑی ہو گئیں۔ مزار میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ لکڑی کے کٹہرے میں مختصر سا دروازہ تھا
اور کھلا ہوا تھا۔ دروازے سے ذرا ہٹ کر مجاور بیٹھا تھا۔ اس کی لمبی سفید داڑھی تھی، جسم بھی بھاری بھرکم تھا۔ سفید کرتا پہنے، خانے دار سبز تہمت باندھے، سر پر گول ٹوپی اوڑھے، وہ خاصا باروب نظر آ رہا تھا۔ آواز بھی بھاری تھی، مزاج کا بھی کڑوا تھا۔ عقیدت مندوں کی پریشانی اور بے قراری کا ذرا لحاظ نہ کرتا، نہایت بے رخی سے دھتکارتا۔ سلیم جھجکتا ہوا آگے بڑھا، دونوں دونے مجاور کے سامنے کیے، ایک انی چراغی کی بھی پیش کی۔ مجاور نے دونے لیے، چراغی وصول کی اور ان کو قریب بیٹھے ہوئے نوجوان کی جانب بڑھا دیا۔ مجیدن کا ہاتھ پکڑ کر سلیم نے مجاور کے سامنے کیا، گھگھیا کر بولا، میاں اس کے سر پر آسیب ہے۔ مجاور نے اس کی جانب دیکھے بغیر کہا، اسے قریب لا۔ مجیدن آگے بڑھ گئی۔ بوڑھا مجاور اور ایک دم بفر گیا، آنکھیں نکال کر دہاڑا، سر پر کیوں چڑھے آ رہی ہے؟ الگ ہٹ۔ مجیدن سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ بوڑھے مجاور نے ڈبیا سے کاجل لے کر انگشت شہادت میں لگایا، مجیدن کو مخاطب کیا، گردن اونچی کر۔ مجیدن نے جھٹ گردن اونچی کی۔ بوڑھے مجاور نے انگلی سے اس کی دونوں آنکھوں میں کاجل لگا دیا۔ کاجل آنکھوں میں لگانے کے بعد مجیدن سے بوڑھے مجاور نے کہا، منہ کھول۔ مجیدن نے منہ کھولا۔ مجاور نے اس کے کھلے ہوئے منہ میں قریب رکھے ہوئے پھولوں کے ڈھیر میں سے ایک پھول اٹھا کر رکھ دیا۔ بتاشے کا ایک ٹکڑا بھی پھول کے ساتھ ہی مجیدن کے منہ میں ڈال دیا۔ بوڑھے مجاور نے مڑ کر سلیم کی جانب دیکھا، مجیدن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، اسے مزار کے سامنے بٹھا دے، سر کے بال کھول دینا۔ سلیم نے کچھ پوچھنے کے لیے تامل کیا۔ مجاور نے اسے ڈانٹا، منہ کیا تک رہا ہے، جا یہاں سے، دوسروں کو آنے دے۔ سلیم نے گھبرا کر مجیدن کا ہاتھ پکڑا اور سنبھل کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ رمضانوں بھی اس کے ساتھ ہی نیچے اتر گئی۔ مجیدن کی ساس ان کے انتظار میں کھڑی تھی۔ مزار کے سامنے 2.5-3 فٹ اونچا بہت وسیع اور پختہ چبوترا تھا۔ فرش پر پتھر کے بڑے بڑے چوکور ٹکڑے لگے ہوئے تھے۔ چبوترے پر جگہ جگہ عورتیں بیٹھی تھیں، مرد بھی تھے، مگر عورتیں بڑی تعداد میں تھیں۔ ان سب کا تعلق نچلے اور غریب طبقے سے تھا۔ ان میں مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی، البتہ اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ سب کے چہروں کا رخ مزار کی طرف تھا۔ آگے آگے سلیم تھا، اس کے پیچھے مجیدن، سلیم کی ماں اور رمضانوں تھیں۔ سلیم ایک گوشے میں پہنچ کر ٹھہر گیا۔ اس کی ماں، مجیدن اور رمضانوں بھی رک گئیں۔ مجیدن کو وہیں پختہ فرش پر بٹھا دیا گیا۔ قریب ہی اس کی ساس اور رمضانوں بھی بیٹھ گئیں۔ سلیم اپنے بچے کے پاس چلا گیا جو دالان میں اکیلا سو رہا تھا۔ ساس نے مجاور کی ہدایت کے مطابق مجیدن کے سر سے چادر علیحدہ کی اور چوٹی کھول دی۔ مجیدن دونوں ہاتھ جوڑے اس طرح بیٹھی تھی کہ اس کا منہ مزار کی جانب تھا۔ کھلے ہوئے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس پر مراقبے کی سی کیفیت طاری تھی۔ مجیدن کے ارد گرد کچھ اور عورتیں بھی اسی طرح بیٹھی تھیں، کچھ سر سے کھیل بھی رہی تھیں۔ ان کی گردنیں جھوم جھوم کر گردش کر رہی تھیں۔ گردنوں کے ساتھ کھلے ہوئے بال بھی تیزی سے گردش کر رہے تھے۔ وہ ہر گردش کے ساتھ فرش پر زور سے 2 ہتھڑ مارتیں اور اونچی آواز سے صدا بلند کرتیں۔ مختلف عورتوں کی زبانوں پر مختلف قسم کی صدائیں تھیں۔ کچھ رو رہی تھیں، کچھ خفگی کا اظہار کر رہی تھیں، کچھ فریاد کر رہی تھیں، کچھ آہوزاری کر رہی تھیں۔ رمضانوں ہر ایسی عورت کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سن تو بہت کچھ رکھا تھا، مگر پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک نوجوان عورت فرش پر 2 ہتھڑ مار مار کر کھیل رہی تھی۔ اس کے بکھرے ہوئے بال گردن کے ساتھ ساتھ فضا میں تیزی سے جھوم رہے تھے، گردش کر رہے تھے۔ وہ 2 ہتھڑ مار کر بے قراری کے عالم میں دہائی دے رہی تھی، میاں مجھے معاف کر دو۔ وہ بار بار یہی جملہ دہرا رہی تھی۔ رمضانوں مڑ کر اس کی جانب متوجہ ہو گئی اور گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے عقب میں ذرا ہٹ کر ایک غمزدہ مرد خاموش بیٹھا تھا۔ وضع قطع اور سن و سال کے لحاظ سے اس کا شوہر معلوم ہوتا تھا۔ وہ رمضانوں کے نزدیک ہی گمسم بیٹھا تھا۔ اس کے بشرے سے غربت اور پریشانی جھلکتی تھی۔ رمضانوں نے جھک کر مرد کو مخاطب کیا، اس پر کس کا سایہ ہے؟ پتہ نہیں سسر کون ہے۔ مرد نے رمضانوں کو بتایا، چڑیلے ہیں، پریت ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ کب سے اس کے سر پر ہیں؟ رمضانوں نے پوچھا۔ پچھلی گرمیوں سے ہیں، مرد نے بتایا۔ یہاں آ کر کوئی چڑیل اتری بھی کہ نہیں؟ تو کون ہے؟ اس بار مرد کے بجائے عورت بولی۔ اس نے مڑ کر خونخوار نظروں سے گھور کر رمضانوں کو دیکھا۔ یہاں دربار میں نہ بیٹھی ہوتی تو تجھ سے پوچھتی۔ رمضانوں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ اچانک عورت بلبلا کر چیخنے لگی، میاں معافی دے دو، اب کچھ نہیں کہوں گی، کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ وہ کبھی دائیں جانب مڑتی، کبھی بائیں جانب،
کبھی آگے کبھی پیچھے، گڑ گڑا کر دہائی بھی دیتی جاتی۔ مرد نے رمضانوں کی جانب جھک کر سرگوشی کی، دربار میں بیٹھ کر زبان درازی کر رہی تھی۔ میاں کے غلام اب سجا دے رہے ہیں، دیکھ رہی ہو کیسے سڑاک سڑاک ہنٹر مار رہے ہیں، تبھی تو پھر یاد کر رہی ہے۔ اس کا لہجہ تیکھا ہو گیا، اب سسری کیسے گڑ گڑا رہی ہے۔ مگر رمضانوں کو میاں کا نہ کوئی غلام نظر آیا، نہ اس کا سڑاک سڑاک چلتا ہوا ہنٹر دکھائی دیا، نہ اس کی آواز سنائی دی۔ البتہ عورت بے قرار ہو کر برابر دہائی دے رہی تھی، ہاتھ جوڑ جوڑ کر گڑ گڑا رہی تھی، معافی مانگ رہی تھی۔ رمضانوں نے مرد سے پوچھا، میاں کے غلام کہاں ہیں؟ دھیرج سے بولو، مرد نے مدھم لہجے میں بتایا۔ وہ کہیں دکھائی دیتے ہیں؟ ہاتھ میں ہنٹر پکڑے ادھر سے ادھر گھومتے پھرتے ہیں، دیکھ رہی ہو کیسی مار لگائے رہے ہیں۔ رمضانوں نے عورت کو غور سے دیکھا، وہ جس طرح گھگیا کر دہائی دے رہی تھی، بے قرار ہو کر ادھر ادھر جھک رہی تھی، اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کوئی اسے ہنٹر سے بری طرح مار پیٹ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد عورت کو قرار آ گیا، اس کی فریاد اور چیخم دہاڑ ختم ہو گئی۔ اب وہ ہاتھ جوڑے سر جھکائے مراقبے کے عالم میں خاموش بیٹھی تھی۔ پھر اس نے دھیرے دھیرے جھومنا شروع کر دیا۔ اب وہ سر سے کھیل رہی تھی، گردن گردش کر رہی تھی اور سر کے بال فضا میں لہرا رہے تھے۔ یہ عمل تیز اور تیز ہوتا گیا۔ وہ فرش پر دو ہتھڑ مار مار کر کھیلنے لگی، ساتھ ہی بار بار گڑ گڑا کر کہتی، میاں مجھے رہائی دلا دو، اب نہیں آؤں گی۔ وہ گڑ گڑاتی رہی، دہائی دیتی رہی۔ اس کی گردن پھرکی کی مانند گردش کرنے لگی، بال سیاہ بگولا معلوم ہونے لگے۔ فرش پر دو ہتھڑ مارنے کی رفتار تیز تر ہو گئی۔ یکایک اس نے چیخنا شروع کر دیا، ہائے میں جلی، ہائے میں جلی۔ چیختے چیختے وہ نڈھال ہو کر ایک طرف لڑک گئی۔ رمضانوں نے دیکھا وہ فرش پر مردے کی طرح بے سدھ پڑی تھی، آنکھیں بند تھیں اور سانس رک رک کر چل رہی تھی، چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ مرد نے چادر اٹھا کر اس کا جسم ڈھانپ دیا۔ اس عالم میں وہ بالکل لاش معلوم ہو رہی تھی۔ رمضانوں نے گھبرا کر مرد سے پوچھا، اسے کیا ہو گیا؟ اس نے بے نیازی سے جواب دیا، ایک چڑیل تو جل جلا کر راکھ ہو گئی، پہلے بھی کئی جل چکی ہیں، پتہ نہیں ابھی سسری اور کتنی رہ گئی ہیں۔ عورت کروٹ کے بل بے حال پڑی تھی، اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہیں تھا۔ اس کے پورے جسم پر ایک میلی چادر پڑی تھی۔ مرد اس کے سرہانے بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ دونوں ہاتھوں سے سر دبانے لگا۔ عورت اسی حالت میں لیٹی رہی، نہ اس نے منہ سے آواز نکالی اور نہ کروٹ بدلی۔ رمضانوں کا بہنوئی سلیم ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ مجیدن ہاتھ جوڑے گردن جھکائے مراقبے کے عالم میں بیٹھی تھی۔ رمضانوں کھسک کر اس کے قریب چلی گئی۔ اس نے نہ مجیدن سے کوئی بات کی نہ اس کی ساس سے، چپ بیٹھی رہی۔ مزار پر آنے والوں کا ہجوم کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا تھا۔ پختہ چبوترا عورتوں اور مردوں سے بھر گیا تھا۔ بعد میں آنے والے چبوترے کے نیچے کچی زمین پر دری یا چادر بچھا کر بیٹھ جاتے۔ کتنی ہی عورتیں گردن اور سر کو گردش دے کر کھیل رہی تھیں، چیخ رہی تھیں، چلا رہی تھیں۔ کچھ مرد بھی فرش پر دو ہتھڑ مار مار کے سر سے کھیل رہے تھے۔ ہر طرف شور برپا تھا۔ اسی اثنا میں سلیم آ گیا۔ اس نے ماں کو مخاطب کیا، اماں تم جا کر روٹی پکا لو، میں کبابیے سے کباب لے آؤں گا۔ اس نے مڑ کر رمضانوں کی جانب دیکھا، باجی بھی کھانا کھا کر جائیں گی۔ مجھے تو بالکل بھوک نہیں، رمضانوں نے معذرت کے انداز میں کہا۔ تم میری فکر نہ کرو، میں تو واپس جا کر کھانا کھاؤں گی۔ سلیم نے زیادہ اصرار نہ کیا۔ مجیدن کی ساس اٹھ کر چلی گئی۔ سلیم خاموشی سے مجیدن کے قریب بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر رمضانوں نے شفقت سے مجیدن کے سر پر ہاتھ پھیرا، پوچھا، مجیدن اب کیسی طبیعت ہے؟ اس کے لہجے میں محبت کی شیرینی گھلی ہوئی تھی۔ مجیدن ایک دم بفر گئی، غصے سے رمضانوں کو ڈانٹا، الگ ہٹ، خبردار جو میرے بدن کو ہاتھ لگایا۔ ہاتھ بڑھا کر رمضانوں کو اس زور سے دھکا دیا کہ وہ دھڑام سے فرش پر گر پڑی۔ کوہنی میں چوٹ بھی آئی، مگر وہ چوٹ سے بے نیاز ہو کر سہمی ہوئی نظروں سے مجیدن کو دیکھنے لگی۔ مجیدن کے مریل ہاتھوں میں نہ جانے کہاں سے اتنی قوت آ گئی تھی کہ رمضانوں سنبھل نہ سکی۔ حالانکہ وہ خاصی صحت مند تھی، مجیدن کے مقابلے میں تو بہت تگڑی تھی۔ مجیدن کی آنکھیں انگارے کی طرح دہک رہی تھیں، چہرہ بھی کرخت ہو گیا تھا۔ وہ پہلی سی مجیدن ہی نہ رہی تھی، ایسی خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھی کہ رمضانوں تاب نہ لا سکی۔ اس نے مڑ کر سلیم کو دیکھا، پریشان ہو کر پوچھا، سلیم یہ بیٹھے بٹھائے اسے کیا ہو گیا؟ وہ خاصی خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ سلیم نے آہستہ سے کہا، باجی یہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں ہے۔
رمضانوں نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنی کوہنی آہستہ آہستہ سہلانے لگی جس میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ اب وہ مجیدن سے ذرا ہٹ کر بیٹھی ہوئی تھی، اتنی دوری پر کہ مجیدن کا ہاتھ اس کے جسم تک نہ پہنچ سکے۔ مجیدن ہاتھ باندھے مزار کی جانب تک رہی تھی، اس کا جسم بالکل ساکت تھا، نہ وہ سر سے کھیل رہی تھی نہ بول رہی تھی۔ سلیم نے مجیدن کی طرف دیکھا، عاجزی سے بولا، آپ کون ہیں؟ مجیدن نے مڑ کر اسے دیکھا، تو بار بار یہ سوال کیوں پوچھتا ہے؟ ہم کوئی بھی ہیں، کیوں بتائیں؟ ہرگز نہیں بتائیں گے۔ رمضانوں نے غور کیا، مجیدن کی آواز بھی مردانہ ہو گئی تھی۔ آپ کوئی بھی ہیں، اب تو اسے چھوڑ دیجئے، وہ گڑ گڑانے لگا۔ یہ ہمارا سر ہمیں واپس کر دے، ہم چلے جائیں گے۔ آپ کا سر تو اس نے دیکھا بھی نہیں، یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے۔ سلیم نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ بار بار تو بھی یہی کہتا ہے، تیری ماں بھی یہی کہتی ہے۔ مجیدن مردانہ آواز میں بولتی رہی۔ ہم کو اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں اپنا سر واپس چاہیے ہے۔ جب تک سر نہیں ملے گا ہم نہیں جائیں گے، ہرگز نہیں جائیں گے۔ اس کی غلطی معاف کر دیجئے۔ سلیم برابر گڑ گڑاتا رہا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اس نے اپنی غلطی کی بہت سزا بھگت لی، اس کے ساتھ میں بھی سزا بھگت رہا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نوکری بھی جاتی رہی، قرض مانگ مانگ کر گزارا کر رہا ہوں۔ وہ دل گرفتہ ہو کر التجا کرنے لگا۔ میں کیا کروں؟ اب تو مجھ میں بھاگ دوڑ کرنے کی ہمت بھی نہیں رہی۔ تو ہم کو کچوچے شریف لے جانا چاہتا تھا؟ مجیدن مردانہ لہجے میں ٹھٹا مار کر ہنسی۔ ہم کو پہلے ہی خبر مل گئی، راستے ہی سے علیحدہ ہو گئے۔ مجیدن نے سرخ سرخ آنکھوں سے گھور کر سلیم کو دیکھا۔ مگر اس بار تو نے ہم کو دھوکے سے یہاں لا کر گرفتار کرا دیا۔ کوئی بات نہیں، جب تک ہمارا سر واپس نہیں ملے گا ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ نہ اسے معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا سر کہاں ہے۔ سلیم نے اپنی مجبوری بیان کی۔ جب اس کا کچھ عطا پتہ نہیں معلوم تو لائیں کہاں سے؟ سلیم کو کوئی جواب نہ ملا۔ مجیدن خاموش بیٹھی ٹکٹکی باندھے مزار کی جانب دیکھ رہی تھی۔ رمضانوں سخت حیرت زدہ تھی۔ اس نے بھوت پریت اور آسیب کے بارے میں سن تو بہت کچھ رکھا تھا، مگر آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہی بتا دیجئے کہ آپ کا سر کہاں ہے، کس کے پاس ہے؟ سلیم نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میں کسی نہ کسی طرح اسے لانے کی کوشش کروں گا۔ تو وعدہ کرتا ہے تو سن، اب تک میں نے تجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، مگر آج تجھے سب کچھ بتا دوں گا۔ مجیدن مردانہ آواز میں بول رہی تھی۔ میرا نام مولوی حبیب اللہ ہے، میں عامل ہوں، تبھی تو کسی عامل وامل کے قابو میں نہیں آتا۔ مہینوں ٹوٹی قبر میں بیٹھ کر اندھیری راتوں میں چلہ کشی کی ہے، کمر کمر تک پانی میں کھڑے ہو کر رات رات بھر وظیفے پڑے ہیں، مگر جس موکل کی خاطر میں نے یہ پاپڑ بیلے تھے وہ میرے قبضے میں نہ آیا۔ سلیم اور رمضانوں خاموش بیٹھے رہے۔ مجیدن کی مردانہ آواز ابھرتی رہی۔ مجھے کسی نے سادھو مہاراج کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت بڑا گیانی ہے، برسوں اندھیری گپھاؤں میں بیٹھ کر تپسیا اور ریاضت کی ہے، ایسے زبردست منتر جانتا ہے کہ ان کو پڑھ کر پھونکنے سے بہتا پانی ٹھہر جائے۔ رمضانوں حیرت سے مجیدن کا منہ تکتی رہی۔ مجیدن بتاتی رہی، میں منتر سیکھنے کے لیے سادھو کے پاس گیا، دن رات اس کی خدمت کی، اس نے منتر سکھانے کا وعدہ بھی کر لیا۔ تو وہ منتر اس نے آپ کو سکھا دیے؟ سلیم نے بے چین ہو کر دریافت کیا۔ کہاں سکھائے؟ منتر سکھانے کے بجائے ایک رات اس نے اپنے چیلے کی مدد سے مجھے قتل کر دیا، چھری سے میری گردن کاٹی اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے لاش زمین میں دبا دی۔ مجیدن نے اسی مردانہ لب و لہجے میں بتایا۔ 6-7 مہینے بعد جب گوشت کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا اور کھال بھی گل سڑ کر مٹی میں مل گئی تو اس نے زمین کھود کر ہڈیاں نکالی، کھوپڑی علیحدہ کر لی اور ہڈیوں کو صندوقچے میں بند کر کے کوئی ایسا منتر پڑھا کہ میں صندوقچے میں قید ہو کر رہ گیا۔ سادھو نے میری کھوپڑی اپنے جھولے میں ڈالی، کمنڈل اٹھایا اور اپنے چیلے کے ساتھ رفو چکر ہو گیا۔ مجیدن نے کھنکھار کر گلا صاف کیا۔ میں صندوقچے میں قیدی بنا ہوا پڑا تھا، لیکن جب تیری جورو نے صندوقچہ زمین کے اندر سے نکالا اور اس کا ڈھکنا کھول کر ہڈیاں باہر نکالیں تو میں قید سے آزاد ہو گیا۔ سلیم نے عاجزی سے کہا، مگر اس نے تو آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، قید سے آزاد کر دیا۔ اب یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس نے قید سے رہائی دلائی ہو آپ اسی کو ستا رہے ہیں؟ مگر میرے پاس تو صرف دھڑ ہے، مجیدن کے سر پر سوار عامل حبیب اللہ کی روح نے کہا۔ بغیر سر کے یہ دھڑ ادھورا ہے، جب تک سر نہیں ملتا میں اپنی اصلی جون میں نہیں آ سکتا۔ میرا سر تو ابھی تک سادھو کے قبضے میں ہے۔ آپ سادھو سے اپنا سر واپس لے لیجئے، سلیم نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ نہیں، میں اپنا سر سادھو مہاراج کے قبضے سے واپس نہیں لے سکتا۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ سلیم نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ بس نہیں لے سکتا، مجبوری ہے،
اور مجبوری بھی ایسی ہے کہ میں بتا بھی نہیں سکتا۔ مجیدن نے مردانہ آواز میں جواب دیا، میرا سر تو تجھے ہی واپس لانے کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ جب تک مجھے اپنا سر نہیں ملے گا میں تیری جورو کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ سادھو نے سر اپنے پاس کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ وہ اس کا کیا کرے گا؟ سلیم نے صورتحال سمجھنے کے لیے دریافت کیا۔ وہ اس سے زبردست کام لے گا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ سادھو ہے کہاں۔ سلیم نے اپنی مجبوری بیان کی۔ اس کا کچھ اتا پتا معلوم ہو تو اسے تلاش کرنے کی کوشش کروں۔ وہ کانپور میں ہے اور گنگا کے کنارے بھیروں گھاٹ پر اپنے چیلے کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے۔ تجھے تو معلوم ہی ہوگا کہ بھیروں گھاٹ بہت بڑا مرگھٹ ہے۔ دور دور سے ہندو اپنے مردوں کی چتا جلانے اور کریا کرم کرنے کے لیے وہاں آتے ہیں۔ مجیدن مردانہ آواز میں بتاتی رہی، سادھو مہاراج کو کنوار کے مہینے کا انتظار ہے۔ اس مہینے میں وہ اماوس کی رات کو جب اندھیرے پاک کی 15 تاریخ ہوگی کسی سمادھی پر بیٹھ کر جاپ کرے گا اور میری کھوپڑی کو چتا کی آگ پر رکھ کر چاول پکائے گا۔ ان چاولوں کو وہ کھائے گا۔ رمضانوں جو اب تک خاموش بیٹھی تھی اپنے تجسس کو قابو میں نہ رکھ سکی۔ اس نے حیران و پریشان ہو کر پوچھا، وہ ان چاولوں کا کیا کرے گا؟ بتاؤں کیا کرے گا؟ مجیدن نے قہر آلود نظروں سے رمضانوں کو دیکھا۔ رمضانوں ڈر گئی۔ مزید بات کرنے کی اسے جرت نہ ہوئی۔ البتہ سلیم نے معذرت کے انداز میں کہا، ان کی بات کا برا نہ مانے، انہیں آپ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ بہت عرصے بعد مجیدن کے پاس آئی ہیں۔ اس نے تأمل کیا، آپ کو تو جو کچھ بتانا ہے مجھے بتا دیں۔ وہ نہایت عزت و احترام سے اسے مخاطب کر رہا تھا۔ ڈرتا تھا کہ ناراض ہو کر وہ مجیدن کو اور زیادہ پریشان نہ کرے۔ ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ اماوس کی رات کو وہ میری کھوپڑی میں چاول پکائے گا۔ مجیدن نے مردانہ آواز میں سلیم کو بتایا، جب چاول پک جائیں گے تو وہ آدھی رات کو سمادھی سے اٹھ کر گنگا میں اشنان کرے گا اور دریا سے نکل کر بالکل ننگ دھڑنگ مرگھٹ کے گھنے پیپل کے نیچے جائے گا۔ کھوپڑی اس کے ہاتھ میں ہوگی، اس میں ہاتھ ڈال کر چاول نکالے گا اور ان کو پیپل کی جھکی ہوئی شاخ پر زور سے مارے گا۔ جتنے چاول پتوں سے لگے رہ جائیں گے وہی اس کے کام کے ہوں گے، ان کو وہ اکٹھا کرے گا۔ مجیدن نے مڑ کر سلیم کو دیکھا، معلوم ہے وہ ان چاولوں سے کیا کام لے گا؟ مجھے کیا خبر وہ ان سے کیا کام لے گا، سلیم نے سادگی سے جواب دیا۔ ان چاولوں میں سے ایک دانہ بھی کسی کو کھلا دے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ایسا غلام بن جائے گا کہ جو کہے گا آنکھ بند کر کے وہی کرے گا۔ مجیدن نے ٹھنڈی سانس بھری۔ جو کچھ کرنا ہے پاک کی 15 تاریخ سے پہلے پہلے کرنا ہوگا۔ ایک بار کھوپڑی میں چاول پکا لیے گئے تو وہ جل بھن کر کوئلہ ہو جائے گی، میرے لیے بالکل بیکار ہو جائے گی۔ اس کا لہجہ اچانک تلخ ہو گیا۔ سلیم تو کسی طرح میرا سر لا دے ورنہ میں تیری جورو کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ کانپور تو میں کل ہی چلا جاؤں گا، لیکن سادھو سے کھوپڑی کیسے واپس لاؤں گا؟ سلیم نے کہا، اگر قرض ادھار لے کر اسے کچھ رقم دی جائے تو وہ کھوپڑی میرے حوالے کر دے گا۔ لاکھ روپے دے تب بھی وہ نہیں دے گا۔ اس نے جواب دیا، کسی زبردست عامل کو اپنے ساتھ لے جانا ہوگا اور سادھوؤں کا بھیس بدل کر جانا ہوگا، مگر عامل ایسا کامل اور سیانہ ہو جو اسے قابو میں کر لے اور کھوپڑی اپنے قبضے میں لے لے۔ لیکن میں تو کسی عامل کو ہی نہیں جانتا، کامل عامل کی کہاں تلاش کروں گا؟ سلیم نے سادگی سے اپنی مجبوری بیان کر دی۔ تو پھر یہ بھی سن لے، میں تیری جورو کو بغیر اپنا سر واپس لیے چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے جھنجلا کر سلیم کو دھمکی دی، میں نے جو کچھ بتانا تھا تجھے بتا دیا، آگے تو جان اور تیرا کام۔ سلیم کچھ نہ بولا۔ رمضانوں بھی چپ بیٹھی رہی۔ مجیدن اب ہاتھ باندھے نظریں جھکائے مراقبے کے عالم میں گمسم بیٹھی تھی۔ کچھ دیر تینوں خاموش رہے، پھر سلیم نے مجیدن کی جانب دیکھا، آہستہ سے بولا، ایک بات اور پوچھنا تھی۔ مجیدن نے اس کی جانب دیکھے بغیر مردانہ لہجے میں ڈانٹا، چپ بیٹھا رہ، میاں کے سامنے میرا مقدمہ پیش ہو رہا ہے۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ کچھ وقت اسی خاموشی کے عالم میں گزرا۔ آخر مجیدن کی وہی مردانہ آواز ابھری، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میاں نے دربار برخاست کر دیا۔ آج میری پیشی نہیں ہوئی، بعد میں ہوگی۔ مجھے لینے میاں کے غلام آ رہے، لے میں چلا۔ سلیم نے کچھ نہ کہا۔ رمضانوں کی سمجھ میں بھی کچھ نہ آیا، وہ خاموش بیٹھی رہی۔ مجیدن نے مڑ کر رمضانوں کو دیکھا، حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا، اے باجی تم یہاں کب آئیں؟ اس دفعہ آواز زنانہ تھی، مجیدن کی اپنی آواز تھی۔ رمضانوں بولی، میں تو دیر سے تیرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں۔ وہ بھی حیرت زدہ تھی۔ مجھے بہت کمزوری معلوم ہو رہی ہے۔ مجیدن کے لہجے میں نقاہت تھی۔ میں اب لیٹوں گی، سر میں درد بھی ہو رہا ہے۔ اتنی دیر پٹر پٹر باتیں جو کرتی رہی۔ رمضانوں نے مسکرا کر کہا، بولتے بولتے تھک گئی۔
मैं बातें करती रही? मजीदन ने चौंक कर पूछा। नहीं बाजी, मैं कहाँ बोल रही थी, मुझ में तो बोलने का दम ही नहीं है। जरा दीदे की सफाई तो देखो, कैसा साफ झूठ बोल रही है। रमजानों ने कहा। नहीं बाजी, ये ठीक ही कह रही है, ये अपने होश में कहाँ थी, वो तो कोई और ही बोल रहा था। इसे सुने हुए तो एक मुद्दत हो गई, तुमने तो पहली बार सुना था। सलीम ने वजाहत की। तुमने ये नहीं देखा, ये उसकी आवाज कब थी? साफ मालूम होता था कोई मर्द बोल रहा है। जब भी वो इसके सर पर आता है इसी तरह आवाज बदल जाती है। मजीदन चलने के लिए इसरार करने लगी। वो निढाल और थकी हुई नजर आ रही थी। रमजानों ने सहारा देकर मजीदन को उठाया और उसका बाजू पकड़े हुए दालान की जानिब चली। सलीम उसके साथ साथ था। मजीदन की सास तीनों का इंतजार कर रही थी। मजीदन इस कदर बेहाल हो रही थी कि दालान में पहुंचते ही बिस्तर पर लेट गई। सलीम खोया खोया और दिल गिरफ्ता नजर आ रहा था। रमजानों को मुखातिब करके बोला, बाजी, उसकी खोपड़ी साधु से वापस लाने के लिए मैं किस आमिल के पास जाऊं? फिक्र न कर, मैं तुझे कुलजुम शाह के पास ले चलूंगी। बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, ऐसा तावीज़ देते हैं कि जो बीमारी हकीम डॉक्टरों के इलाज से नहीं जाती उनके तावीज़ से चली जाती है। कैसा भी आसेब हो, किसी का भी साया हो, अमल पढ़कर उतार देते हैं। रमजानों ने सलीम को इत्मीनान दिलाया। आज रात तो वो शाहमीना के मज़ार पर कव्वाली सुन रहे होंगे। अब्दुल भी बेटी को नौचंदी का मेला दिखाने उधर ही गया है। मजीदन की सास ने मुदाखलत की। अरे ये आमिल वामिल की क्या बात हो रही है, पहले ये तो देख लो यहाँ से क्या हुक्म मिलता है। अम्मा कह तो ठीक ही रही है, सलीम ने माँ की तायीद की। आज तो पहला दिन था, अभी कोई फैसला नहीं करना चाहिए। रमजानों ने कोई तबसरा न किया। मजीदन के पास गई, शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा। चूड़ीदार पाजामे के अजारबंद में बंधा हुआ बटवा निकाला, उसे खोला, 5 रुपए निकाले और मजीदन के हाथ में थमाकर बोली, ले ये रख ले, इनसे काम चला, बाद में और रुपए भी लेती आऊंगी। मजीदन ने कुछ कहना चाहा मगर रमजानों ने उसके मुंह पर हाथ रखकर खामोश कर दिया। उसने बहन को तसल्ली दी और उठकर खड़ी हो गई। सलीम ने कहा, बाजी कहाँ चली, खाना खा कर जाना। रमजानों ठहरने पर तैयार न हुई। मुझे 12 दरी पहुंचा दे, वहीं मेरे साथ खाना भी खा लेना। मैं तो जल्द से जल्द वापसी का वादा करके आई थी, अब तो बड़ी सरकार भी लौट कर आ गई होंगी, देर हो गई तो खफा होंगी। उसने सलीम को इशारा किया, आ मेरे साथ। वो आगे बढ़ी, सलीम उसके साथ साथ चला।